بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بنیامین شوکت صاحب، جس طرح یہ محفل سجی ہوئی ہے یقیناً کسان نیوز ایک بہت اچھی کاوش کر رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری ورکشاپ شاید آپ دیکھ چکے ہوں گے، اور یقیناً آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں سارے دوستوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے۔ جو ہم نے کاوش کی، یقینی بات ہے کہ اس میں آپ کا یہ تشریف لانا ہی بہت بڑا حصہ ہے۔ ہمارے ملک میں تو مسئلہ یہ ہے کہ بڑی دیر لوگ بات کرتے رہتے ہیں اور بات سمجھ بڑی دیر بعد آتی ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی، پوری کاوش کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے، اور یقیناً کسان نیوز کی یہ کاوش آپ کو اچھی لگے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا کسان جو ہے وہ تربیت حاصل کرے۔ ہم ایک نئی ٹیم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ دنیا میں ہونے والی نئی ریسرچ اور نئے آلات، اور ہم پاکستان میں اپنے کسانوں کے ٹرائل کروائیں، اس پہ ان کو ٹریننگ دیں تاکہ پاکستان میں کسان ترقی کر سکے۔ کسان نیوز اس سلسلے میں ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ دعا کریں کہ ہم اس میں کامیاب ہوں اور نئی تحقیق کے ذریعے اپنے کسانوں کی ٹریننگ کر سکیں۔ ہمارے ہر فیلڈ میں چائنا ہمارا دوست ہے، اور ہمارے حکمران مثالیں دیتے ہیں کہ یہ سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی دوستی ہے، لیکن کافی باتیں جو ہیں ہم صرف باتیں ہی کرتے ہیں، اور سچی بات ہے کہ ہم کچھ سیکھنا نہیں چاہتے۔ مالک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں لینا بھی چاہیے۔ میں بڑا خوش ہوں کہ ہمارے اتنے دوست تشریف لائے، کچھ آن لائن بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یقینی بات ہے کہ یہ آپ میں ایک کچھ کر گزرنے کی، کچھ حاصل کرنے کی ایک خواہش ہے۔ ہم بھی ایک سمجھتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو ٹریننگ دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو چینل ہے یہ کوئی انکم کا ذریعہ تو ہو نہیں سکتا۔ آپ اگر کسان چینل کو دیکھتے ہیں تو آپ غور تو کریں کہ اس کا انکم کا ذریعہ تو نہیں ہے، لیکن ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو ایجوکیٹ کر سکیں۔ دیکھیں، میرے ساتھ ایک عربی آیا وزٹ کرنے کے لیے پاکستان میں اس کو گھما رہا تھا، تو تھوڑے سے دن پہلے کی بات تھی، تو ہم گزر رہے تھے، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ سونا گولڈن چیز؟ وہ رائس کی فصل تھی۔ آپ سارے چونکہ کسان ہیں سمجھتے ہیں، تو رائس کی فصل جب پکی ہوتی ہے تو وہ پورا سونا لگتا ہے۔ تو اس نے مجھے پوچھا کہ یہ گولڈن چیز کیا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا تھا یہ تو رائس ہے۔ تو ہم یہاں سے چلے تھے ٹھوکر سے، اور گجرانوالہ جب ہم نے کراس کیا تو دونوں طرف چونکہ رائس کی فصل تھی، وہ ایریا رائس کا ہے۔ اس نے کہا واللہ اتنا زیادہ آپ کے ہاں چاول ہے اور پھر بھی آپ لوگ غریب ہیں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ اگر میں آپ کو بہاڑی کی سائڈ میں لے جاؤں تو آپ کو کپاس سونا نظر آئے گا نا، وائٹ گولڈ۔ اگر میں ان کو قصور لے جاؤں تو وہاں گنا نظر آئے گا۔ اگر میں یعنی ہمارے ملک میں کوئی حصہ ایسا خالی نہیں ہے جو فصلوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ میرا کسان ابھی بھی اس کے پاس اگر 100 مویشی ہیں، وہ میں لفظ درانتی کا استعمال کروں گا، اس سے چارہ کاٹتا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ لیک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کے ملک میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہے جو وہ اس سے چارہ کاٹ رہا ہے؟ میرا وہ کسان جس کے پاس سینکڑوں جانور ہیں، وہ بھی اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے۔ ہم یہ کاوش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ایجوکیٹ ہوں، وہ جدید زرعی آلات کا استعمال کریں۔ اب دوسرے ممالک کی میرے حکمران مثال دیتے ہیں جی، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، فلاں ملک میں وہ فی ایکڑ کی پیداوار 80 ہے، 90 ہے، کتنی ہے؟ ارے بھائی تھوڑی کاوش تو کرو، میرے زمیندار کو پورے آلات تو دو۔ یہ کس نے کرنے ہیں؟ میرا
بھائی ایک ہے وہ 10 ایکڑ زمین کا مالک ہے، وہ کہاں سے یہ آلات امپورٹ کرے گا بھائی؟ آپ بڑی کمپنیوں کو کہیں وہ یہاں اگر باقی سامان آپ دے سکتے ہیں، ہمارے ہاں کپڑا قسم قسم کا امپورٹ ہو سکتا ہے، جوتے قسم قسم کے امپورٹ ہو سکتے ہیں، ہمارا زر مبادلہ بھی جاتا ہے، تو بھائی جس کو 70% آبادی آپ کہتے ہیں اور زرعی ملک ہے یہ، ہر ہمارا حکمران وہ عمران صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، ہر بیوروکریٹ زرعی ملک بھئی زراعت والوں بیچاروں کو کچھ دو تو صحیح، وہ تو احتجاج کریں تو ان کا کوئی نہ کوئی کسان مار دیتے ہیں آپ لوگ۔ میرا سیاست کی طرف جانے کا موضوع نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو اویئرنس کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے۔ بلیو کریں اگر ہم صرف زراعت میں ہی جدید ٹیکنالوجی استعمال کریں، ابھی آپ ٹریننگ لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم بالکل چھوٹے سے رقبے میں ہی کتنے پیسے کما سکتے ہیں، جبکہ ہم ایکڑوں کے ایکڑ یا گندم یا چاول یا گنا، یہ 3-4 میجر فصلیں ہیں، اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پیسے کیسے کمانے۔ ہماری یہ کاوش ہے، میرا بھائی بنیامین جنون ہے اس کو کہ ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آؤ بھائی کسان بیچارہ بھی تو پیسے کمائے، انڈسٹری کے لیے آپ جدت لاتے ہیں، ویلکم، آپ باقی سارے معاملات میں جدت لانا چاہتے ہیں، لیکن یقین کریں اگر ہم کسانوں میں جدت لے آئیں تو شاید ترقی یافتہ ممالک کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں۔ ہمارے پاس مجھے لیا جانے کا اتفاق ہوا، وہاں سے لوگ آئے ہوں گے، تو یقین کریں میرا خیال 30-40 کلومیٹر کا رستہ تھا جو چوڑائی میں تھا، اور لمبائی میں تو شاید سینکڑوں میل لمبا ہے، جو ابھی بالکل آباد نہیں ہوا۔ اور میں نے گاڑی روک کے زمین کو دیکھا تو یقین کریں اتنی زرخیز زمین تھی، جو لئیے کے دوست ہیں وہ بتائیں گے، مجھ سے زیادہ آپ ذمہ دار ہیں، وہ علاقے کو سمجھتے ہیں، وہ آباد ہونے میں نہیں آ رہی۔ کیوں؟ بھئی ہمارے پاس وہ پرانے زمانے کا ایک بلڈوزر ہے، ہم جدت والی مشینری ہی نہیں دیں گے ان کو بیچاروں کو، وہ کیسے آباد کریں گے؟ ابھی آپ بہاولپور سائڈ پہ چلے جائیں یا سندھ میں چلے جائیں، نیچے زمین بڑی زرخیز ہے لیکن ٹیلے بنے ہوئے ہیں۔ کوئی سسٹم جب تک ہم کسان کو نہیں دیں گے، ابھی دیکھیں یہی بات لے لیں، کسان ہمارے چینل 90 کے قریب چینل ہیں، جس کو کبھی کوئی کو گورنمنٹ بند کرتی ہے، کسی کو چلا رہی ہے، کسی پہ سینکشن لگا رہی ہے، لیکن کسان کا کوئی چینل ہے۔ ایک کاوش بنیامین اور میں نے مل کے کی کہ کسان نیوز، اللہ کا شکر ہے اچھی لوگوں نے ویلکم کیا ہمیں، ہم آپ سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو چلو ہمارے اتنے 1.5 لاکھ لوگ تو ایسے ہیں جو کسان نیوز کو دیکھ رہے ہیں، وہاں سے بھائی آپ کسان نیوز کو دیکھتے ہیں تو اتنے لوگ تشریف لائے ہیں نا، اور اتنے لوگ آن لائن ہیں، آپ بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ جو ہمیں پذیرائی دے رہے ہیں میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ جتنا تعاون کر رہے ہیں یہ بہت بڑا تعاون ہے آپ کا۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے، ہمارے لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے وطن کے کسان ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے وطن کے کسان جو جدید قسم کے آلات ہیں زراعت کے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یار کوئی سیریس تو لے اس کو، اگر گورنمنٹ سیریس نہیں لیتی تو پرائیویٹ سیکٹر ہی سیریس لے۔ اگر ایک چھوٹی سی کاوش ایک چھوٹے سے ٹی وی چینل کے ذریعے کسان نیوز نے کی ہے تو اتنے میرے بھائی تعاون کر رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ اگر گورنمنٹ لیول پہ یا کوئی بڑا سرمایہ دار ہی اس کو بزنس کے طور پہ بھی لے لے، میں چاہتا ہوں کہ بزنس کے طور پہ بھی کو لے لے، تو پھر بھی ہمارے ملک میں انقلاب آ سکتا ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ کسان نیوز اس طرح کی ورکشاپس کرتے رہیں گے، ہم اپنی کاوش کو جاری رکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کاوش ہم اور زیادہ پھیلائیں گے انشاءاللہ، وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اور زیادہ پھیلاؤ اس کا کریں گے، اور اپنے دوستوں کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ بھی تعاون رکھیے گا، ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا، ہم سب بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔